جو کہ اپنی صلاحیتوں اور کارکردگی کی بنا پر جانے جاتے ہیں۔ جناب محبوب قادر شاہ صاحب نے پنجاب کے متعدد اضلاع میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، حکومت پنجاب کے سالیسیٹر اور رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کے طور پر خدمات انجام دی ہیں۔ 30 اپریل 2015 کو پنجاب کی عدلیہ سے ریٹائرڈ ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 سال سیکرٹری ریڈ کریسنٹ سوسائٹی پنجاب کے طور پر خدمات انجام دیں، جو کہ ایک انسانی اور فلاحی تنظیم ہے۔ بعد ازاں انہیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قانون میں اصلاحات کے ایک منصوبے کے لیے ٹیم لیڈر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے معلومات کے حق کے آئینی نظریے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک مشنری جذبے کے ساتھ پنجاب انفارمیشن کمیشن میں شمولیت اختیار کی۔ ان کا مشن پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن 2013 کے مؤثر نفاذ کے ذریعے شفافیت، معلومات تک رسائی اور عوامی احتساب کے اصولوں کو برقرار رکھنا ہے۔ اور میں جناب محبوب قادر صاحب کا پنجاب انفارمیشن ڈیسک کی اوپننگ پر شکریہ ادا کرتی ہوں اور بہت زیادہ مشکور ہوں، اور ریکویسٹ کروں گی کہ چیف گیسٹ صاحب ڈائس پر آئیں اور اپنے ادارے کے پروسیجر اور کارکردگی پر روشنی ڈالیں۔ چیف گیسٹ صاحب جناب محبوب قادر۔ And to all respected, honorable, able, competent members, Tax Bar Association, and all other guests whosoever have participated either on my request or bar's request. اب میں سب کا فردن نام لینا it is very difficult, but I would like کہ جو some of very close and dear friends and who are very respected person, افتخار مغل صاحب ایڈوکیٹ ہیں، ملک اسلم صاحب، تھینک یو سر، حسیب اللہ خان صاحب بھی بڑی آپ کے لیے دل میں وارمتھ اور پیشنیٹ بات کر رہے تھے، ذیشان ملک بیٹا، مرتضیٰ صاحب اسپیشلی کیم آل دا وے فرام شیخو پورہ، شہباز اکمل جندران صاحب ویئر ہی از، کدھر چلے گئے؟ اچھا جندران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جی، اچھا۔ چودھری اشرف صاحب is from the same part of Punjab جہاں سے I belong to، اور اپنا عارف محمود صاحب نے انتہائی خوبصورت میں اس کا عارف محمود صاحب ممبر جو بار ہیں، مجھے تھوڑی سی شرمندگی ہو رہی، اتنی it was so melodious not recited by him کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آئی پرٹیکولرلی ریکویسٹڈ دیٹ مائی پرسن وڈ ریسائٹ ہولی ورسز فرام قرآن بیکاز آئی وانٹیڈ ٹو گیو کانفیڈنس ٹو مائی پیپل ہو ورک ڈے اینڈ نائٹ ود می، ادروائز آئی ریئلائز دیٹ مے بی شاید میں ان سے سننا، میں کسی وقت آئیں گے۔ عارف صاحب آپ نے تو کمال کر دیا ہے کہ وجد طاری کر دیا۔ سید خرم نویل بھی کہیں بیٹھے ہوں گے، الحمراء کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، بیٹھے ہوئے جی، ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ رائٹ ٹو انفارمیشن کی پروموشن کے ایک پروجیکٹ پہ، ہی از آلسو پارٹ آف آور ٹیم، آپ سمجھ لیں۔ تو بہت سے اور بھی یہ میڈیا کے، میں خاص کر چونکہ وداؤٹ میڈیا مائی کیمپین، my and as well as Lahore Tax Bar's campaign stands nowhere. So I particularly pay my thanks to all media members. اب فردن نام نہیں اس لیے لیا جا سکتا کہ لائٹیں جو ہیں، لائٹ سے آنکھیں چودھائی ہوئی ہیں، I cannot recognize them، لیکن آپ کا چاہے چھوٹے ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، واٹس ایور، بیٹے بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ جتنا آپ اس کو کور کریں گے، اس کو میڈیا کوریج سے ہی یہ لوگوں کو پتہ چلے گا، اس میں کو ہماری سیلف پروجیکشن از ناٹ انوالوڈ، وی آر اینڈ اختر جمیل صاحب آر مور انٹرسٹڈ ان دی پروجیکشن آف لا، کیوں سر؟ ایسے ہی ہیں۔ تو بیفور پروسیڈنگ فار اے فارمل ایڈریس، میں چاہتا ہوں میں ادھار یہیں چکا دوں سم very intimate and warm feelings expressed by صدر صاحب۔ سر آپ
اپنا ریکارڈ درست کریں. میں نے نہیں، آپ نے مجھے ہمیشہ کے لیے زیر کر لیا. ایموشنلی، ایتھیکلی، مورلی اینڈ انٹلیکچولی your delegation was so loving, so welcoming, so forthcoming for, and maybe during my tenure as Chief Information Commission it has happened for the first time that some group has all the way come themselves کہ بتائیں جی قانون کدھر ہے، کیا خامی ہے، ہمارے حوالے کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں پبلک باڈیز یا پیپل سٹنگ ان پبلک باڈیز جو کہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یا پی آئی اوز ہیں، وائی دے آر ڈیلنکوئنٹ، وائی وہ دے آر شرکنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ سر آپ کا چل کے آنا میرے پاس، اچھا یہ بھی میں کلیئر کر دوں ریکارڈ کے ممبر بارز میں بھی ہم ایک دوسرے کو تھوڑا بہت جانتے ہوں. یہ سچ مچ دے کیم فار دیئر ڈسپنسیشن نیک اینڈ لو فار لا، قانون کے لیے آئی. وہ محبت تو ہماری اب بعد میں ہمیشہ کے لیے ہم ایک دوسرے کے ایسے بانڈ میں آ گئے، اب تو چھوٹ نہیں سکتے. لیکن یہ بنیادی طور پہ دے کیم فار دی پروموشن آف، فار اسٹرینتھننگ آف رائٹ ٹو انفارمیشن لا. اور آئی فیلٹ دیٹ جو پریزیڈنٹ صاحب اور خان صاحب اور امرین صاحبہ اور شاہ صاحب کھوکھر صاحب نے جو جذبات کا اظہار کیا کہ ایز اف دے تھنک دیٹ all گیپس اینڈ جو بھی ہماری سوسائٹی کی ڈیفیکلٹیز ہیں، گیپس ہیں ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں، وہ سارا یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ اٹ از دی اونلی سلیوشن از رائٹ ٹو انفارمیشن. جب آپ لوگوں کو کے لیے اوپن اپ کر دیں گے، جس طرح صدر صاحب کی تقریر سے، اب میں لمبی باتیں کروں گا، بور کروں گا، انہوں نے مختصراً جس طرح سمجھا دیا کہ کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، کہ جس طرح اس لا کے آنے سے پہلے چیزیں سیکرٹ تھیں، جس طرح گدلا پانی ہوتا ہے اوپیک ہوتا ہے، اس کا اینٹونم ہے ٹرانسپیرنٹ، کہ شفاف ہے، آر پارنر. اسی لیے ہمارے قانون کا نام ہی یہ ہے دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. کہ اب چیزیں، اور یہ پریکٹیکلی سر آئی میں ایڈ اوور ہیئر دیٹ دس لا پریکٹیکلی انلڈ دی 1923 ایکٹ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ. 1923 کا جو گورے نے یہاں لا بنایا تھا کہ ہر چیز سیکرٹ ہے، اور میں بھی اسی رجیم میں سروس کر کے آیا ہوں کہ جی کوئی کاغذ دکھانا نہیں ہے، کوئی چیز آپ کو بڑی ایک محدود قسم کے کاپینگ برانچ کے تھرو، اس کے بھی اتنی وہ کمبرسم ہوتی ہے وہ کہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے مایوس ہو جاتے ہیں. اور ابھی ایک حال میں ہی واقعہ کاپینگ برانچ کے بارے ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، ویری اگلی سین، کہ وہ میں بھی شاید ڈیلے کر رہے تھے، مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹ کیا صورتحال تھی. تو 1923 کا، لیکن گورا تو یہاں حکمران تھا، کولونیل ماسٹر تھا. ہی کیم فرام اے ڈسٹنٹ لینڈ، ہی واز ناٹ فرام نیٹو، اس ملک کا نہیں تھا. وہ اگر اس کی جو سوچ تھی وہ تو ایسے ہی ہونی چاہیے، ماسٹر اور سرونٹ کی جو کے درمیان جو ریلیشن، ہی واز اے ماسٹر، ہی واز اے کولونیل ماسٹر. کہ کوئی چیز، کیونکہ گورا یہاں کیوں آیا تھا؟ یہاں کے وسائل لوٹنے. اور مجھے یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے، میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں کورسز میں میرے خیال ابھی بھی نہیں پڑھایا جاتا یہ صحیح آبجیکٹ، اس کو ویسے ایسے واقعات کے جی وہ آئے سرنگا پٹم، یہ وہ جو اصل بات چھپائی جاتی ہے. میں بھی ابھی تک انہی گوروں کے غلام حکومت کر رہے ہیں، شاید اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ اگر یہ لوٹ کھسوٹ کی بات کی تو پھر لوگ آج کی بھی لوٹ کھسوٹ کی بات کریں گے. تو چلیں یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. میرا خیال ہے کہ پہلے بھی ہم تھوڑا سا لیٹ ہیں. بیٹے اب میں آپ سے پوچھ لوں، میں نارملی جب بھی اویئرنیس کیمپینز پہ جاتا ہوں تو بڑا ریئر ہوتا ہے. آج میں بڑا پتہ نہیں کیوں پرٹیکولر تھا، آپ کی ٹیم جو آپ نے اتنے اچھے ٹیم چنی ہوئی ہے،
کہ میں نے کہا کہ کوئی چیز مس نہ ہو جائے، ورنہ میں تو ایکسٹمپور ہی بولتا ہوں، لیکن آج میں اگر یہ سب دیکھ سکتے ہیں، یہ ویزیبل ہے سر، تھوڑا سا اگر ہم اس کے ساتھ چلیں گے تو ذرا یہ ہوگا کہ کوئی چیز مس نہیں ہوگی. وہ مجھے ہیبٹ ذرا وہ پھر میں ادھر ادھر چلا جاتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ ہم نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قرآن پاک کا جو انڈیکس ہے، خلاصہ ہے سورۃ الحمد، جو کہ ہر ہماری نماز کا بھی اور دعا کا بھی حصہ ہوتی ہے، اس میں بھی بار بار دعا یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں انصاف اور سیدھے راستے پہ لگا. اور یہی سارا آر ٹی آئی ہے. آر ٹی آئی میں جب آپ ریکویسٹ اچھا آر ٹی آئی میں جب بولوں گا، کچھ دوست ہمارے نئے ہیں، شاید بعض بچے ذرا سینئرس کو تو سب کو پتہ ہے، ویل ورسڈ ہیں ود رائٹ ٹو انفارمیشن لا، کہ دس از این ایبریویشن آف رائٹ ٹو انفارمیشن لا، کہ رائٹ ٹو اب آر ٹی آئی ورڈ اوور ایک نعرہ سا بن گیا آر ٹی آئی، تو اٹ اسٹینڈس فار رائٹ ٹو انفارمیشن. اور آئین کے آرٹیکل 19A میں اٹ ہیز بین ایکنالجڈ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ. چیپٹر 2 آئین کا، میرے سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، قانون دان ہیں، کہ وہ رائٹس جو کہ قانون تصور کرتا ہے، ہمیں لاء کالج میں پڑھایا گیا ہے. آرڈنری رائٹس سے کیا فرق ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس جو کہ تصور کیا جاتا ہے آپ پیدائشی طور پہ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے ہیں، which are part of your personality, which are born rights. اسی لیے فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن میں، انفورسمنٹ میں، ہائی کورٹ میں آپ ڈائریکٹ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن انووک کر سکتے ہیں، لیکن آرڈنری رائٹس کے لیے آپ کو اسپیشل کورٹ، سول سوٹ ادھر جانا پڑتا ہے. اٹ از پیکیولر اونلی ود فنڈامنٹل. سو فنڈامنٹل رائٹ میں شامل کرنا 19A میں یہ بھی رائٹ ٹو انفارمیشن کی ایک اہمیت تھی تھوڑا سا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس صورت کو بھی اگر ہم غور سے پڑھیں تو اس میں بھی جب انصاف کی بات ہوتی ہے، جب سیدھا راستہ، تو یہ بھی سیدھے راستے پہ، یہ بھی مجبور کرتی ہے افسر کو کہ بھائی جان آپ نے یہ کس کیپیسٹی میں یہ پرمیشن دے دی، یہ ریکروٹمنٹ کیسے کر لی، آپ نے یہ سینکشن کیسے کر لیا، آپ کی لاگ بک میں تو یہ گاڑی اتنی چلی ہوئی نہیں ہے، یہ ویریشن کیوں ہے. تو یہ آر ٹی آئی کا مقصد یہی ہے کہ بالکل یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہماری اسپرٹ ہے، بیٹے آگے آ جاؤ، جو اسلامک اسپرٹ سے کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کا، آج میں تھوڑا سا، میرے اسٹاف کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کہیں گے کہ آج یہ پتنی بچوں کی طرح میں ساری چیزیں، لیکن میں چاہتا ہوں جو ہمارے جونیئر چھوٹے بھائی ہیں ان کی ضرور، سینئر لائرس کو تو بالکل نہیں ہے جو میں باتیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا چیزیں مس نہ ہوں. یہ پنجاب انفارمیشن کمیشن کا لوگو ہے، اینڈ اٹ از اے برین چائلڈ آف مائی سیلف. آئی ایم کلپریٹ فار اٹس ڈیزائننگ. آرٹس کونسل میں گیا، پرنسپل کو ملا، اپنا آئیڈیا دیا، انہوں نے پھر مجھے ایک بلا کے کسی پروفیسر کو یہ بنوا کے دیا. اب رائٹ جو ہے، سب سے پہلے رائٹ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے اوپر دی رائزنگ ریز ریپرزینٹ سن شائن اور آر ٹی آئی لا انشورنگ ٹرانسپیرنسی اینڈ اینڈ آف سیکریسی. اس آر ٹی آئی لا کو سن شائن لا بھی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں، دنیا میں نا، کہ یہ روشنی لاتی ہیں، شفافیت جو سر بار بار کہہ رہے تھے، جو میں نے کہا کہ اوپیک یا گدلے پن کا الٹ ہے، یہ اس لیے اس کو سن شائن، تو اس لیے وہ کانسیپٹ دیا کہ مینار پاکستان کے اوپر سے جو شعائیں اٹھ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی اب یہ چیز آ رہی ہے کہ ہم ہر چیز جان سکتے ہیں، ہمارا حق ہے، ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے. پھر جو فسٹ جو مکہ ہے اس کے اندر میں نے انہیں کہا کہ اس کے اندر آپ یہ ہینڈ شو کریں، یہ پاور شو کر رہا ہے. وین یو ول امپاور دا پیپل، وین یو ول پرووائڈ ہم this fundamental right to freely exercise, to know any information from any public body, any government department, تو یہ strength دیتا ہے، یہ strength show کی گئی ہے. پھر یہ ہے کہ مینار پاکستان وہ جو آر ٹی آئی اس کے ٹی کو بھی کر رہا ہے، اور ایک اوپن آئی بنائی گئی ہے جو کہ ایور اوپن آئی ان سائڈ آئی ریپرزینٹس واچ فلنس آف سٹیزنس تھرو آر ٹی آئی.
کہ جب RTI فریلی ایکسرسائز کی جائے گی اور فریکوینٹلی کی جائے گی تو ارد گرد کے تمام ادارے جو آپ کے پرویو میں آپ وہ سارے واچفل. یہ میں نے دیکھا ہے. شہباز اکمل جندران صاحب چلے گئے, انہوں نے چند ہمارے سے انفارمیشن پوچھی. یقین کریں ہم نے اپنے معاملات مصروفیت میں ریکارڈ نہیں, بعض اوقات یار یہ ٹھیک کرو یار جندران پوچھ سکتے ہیں جندران صاحب, یہ ہم نے, اب وہ بیٹھے نہیں ہیں ورنہ میں تصدیق کرواتا آپ سے کہ انہوں نے اور اس سے فائدہ. اور میں نے لڑکوں کو کہا یار یہ تو احسان کیا انہوں نے یہ پوچھا تو ہم نے ریکارڈ ٹھیک کر لیے ہیں, اور آئندہ ایسے مینٹین کرو. یہ سچ مچ میں نے اپنے اوپر یہ میڈیسن استعمال کر کے میں امپیکٹ بتا رہا ہوں. شروع میں بڑا نیگیٹو آتا ہے, وہ ہمیں احساس ہے کہ جب کسی آفیسر سے پوچھا جاتا ہے ایک خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے, یہ ایک دفعہ بڑا نیگیٹو سا امپیکٹ کریٹ کرتی ہے. لیکن گورنمنٹ کے بھی جو ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں بعد میں آ کے کہتے ہیں کہ سر ویسے ایک گل ہے, یہ چیز بڑی اچھی ہے, ہوں اگوں تو انجی چلیں گے رجسٹر سے. تو یہ چھوٹا سا لوگو ہے, یہ انوویشن ہے, کریشن ہے میں نے کچھ اس میں حصہ میرے سٹاف نے بھی اس میں لیا. اوریجن آف رائٹ ٹو لا, بیٹے آگے آ جاؤ, کہ رائٹ ٹو لا کہاں سے شروع ہوا. دیکھیں آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ جو میں کہنے لگا ہوں کہ یہ کوئی سویڈن کا ایک لائر بڑا ممبر پارلیمنٹ تھا, لبرل اور ہیومن رائٹس کا بڑا شوقین تھا, اینڈرس چائڈس, کہ اس نے 1729 سے 1803 تک, لیکن اس کی ایفرٹ سے اور سٹرگل سے جو لا پاس ہوا وہ سویڈن میں 1866 میں پاس ہوا تھا, دنیا کا پہلا رائٹ ٹو انفارمیشن لا اور فریڈم آف پریس کا. لیکن میں ابھی آپ کو آگے چل کے ثابت کروں گا کہ یہ ہمارے اسلام میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ ماڈرن ایج میں اس نام سے یہ جو کلشے یا سلوگن ایک بن گیا ہے اس شکل میں. تو یہ اینڈرس چائڈس کے بعد پھر یہ میں نے 2-4 لکھے ہیں. فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ 1966 امریکہ میں, USA میں, لیکن USA میں واٹر گیٹ سکینڈل کے بعد یہ بڑا ایفیکٹیولی استعمال ہونا شروع ہوا. پھر UK اور انگلینڈ میں یہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ آیا ہے 2000 میں, انڈیا میں 2005 میں آیا ہے, اور انڈیا میں یہ انفارمیشن جو ہے RTI ایکٹ 2005 is so effective that you cannot imagine. انڈیا میں اگر آپ کبھی چیک کریں جس طرح ہمارے ہاں چیئرمین نیب کا سٹیٹس ہے, شاید اس سے بھی زیادہ فیئرفل ہے, خوف کھاتے ہیں سرکاری ادارے ان کے چیف انفارمیشن کمشنر سے. انڈیا میں بڑا سٹرونگ ہے. اب بیٹے آ جائیں پاکستان کی, تاکہ کوئک میں ایک رن تھرو کروں گا, اور میں کوشش کروں گا یہ 25-30 صفحے 5 منٹ میں ختم کروں. RTI ڈیولپمنٹ ان پاکستان میں ویسے تو یہ سول سوسائٹی نے آوازیں اٹھانی شروع کر دی تھیں 1994-95 سے, لیکن جو سیلینٹ فیچر سگنیفیکنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ 2010 میں مدر پرووین, جسے میں جو آرٹیکل 19 سے میں نے شروع میں کہا کہ آئین میں فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ, بیٹے ابھی تھوڑی دیر کے لیے یہ فوٹو والے ذرا مزہ نہیں آ رہا اس طرح, اتار لیں تھوڑی دیر, پھر نا وہ پھر ایسے تھوڑا سا مجھے اگر آپ ڈائریکٹ آئی کانٹیکٹ دیں گے نا لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. تو یہ پاکستان میں اس کی جو فارمل اور سبسٹینشل جو فاؤنڈیشن واز لیڈ ان دی ایئر 2010 آرٹیکل 19A کی شکل میں, وہ میں تھوڑا سا پڑھنا چاہوں گا اور توجہ بھی چاہوں گا, اور چاہوں گا ہر آدمی مجھے دیکھ رہا ہو, ایوری سٹیزن, بڑے غور والی بات ہے اس میں, ایوری سٹیزن, لوکس اسٹینڈائی وہ نہیں ہے کہ جی انفارمیشن لے رہے ہو تمہارا کیا تعلق ہے, نو, ایوری سٹیزن shall have the right to have access to information. اس پورے قانون کی جو جان ہے, جو ایکسٹریکٹ ہے, جو تت ہے, وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن اپروچ آپ کی ایکسیس میں. ان آل میٹرز آف پبلک امپورٹنس, عوامی اہمیت کی کوئی بھی چیز ہے وہ آپ کی دسترس سے, آپ کی رینج سے اور اپروچ سے باہر نہیں ہے.
یہ بڑا مختصر، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل جو بنیاد ہے اس کی. تو آگے پھر میں نے بتایا ہے خیبر پختونخوا نے سب سے پہلے اس میں لیڈ لی، 2013 میں یہ ایکٹ بنایا. پنجاب نے اس سے 3 ماہ بعد دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013، سندھ ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2016، اور دی رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 فیڈرل والا، جو کہ جمیل اختر بیگ صاحب بہت استعمال کر چکے ہیں، اور دی بلوچستان رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2021. تو آگے میں نے کنکلوژن میں یہ لکھا ہے کہ اس وقت دنیا میں 125 ممالک میں، آدھے ممالک میں اس کا نام ہے FOI، فریڈم آف انفارمیشن. FOI کا نعرہ مشہور ہے عام. اچھا باہر کے ملکوں میں بچہ جانتا ہے، جہاں چاہے RTI ہے چاہے FOI ہے. انفارچونیٹلی میں شیئر کرتا ہوں جمیل صاحب کے اس دکھ کے ساتھ کہ یہاں ابھی ہم سٹارٹ لے رہے ہیں. سو دس از ویری سوری اسٹیٹ آف افیئر، آئی آلسو شیئر یور فیلنگس. تو 125 ممالک میں either as a statute of law or coupled with a constitutional guarantee. پاکستان میں یہ دونوں چیزیں ہیں، لا بھی ہے اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی بھی ہے. بہت سے ممالک میں خالی لا ہے تو فنڈامنٹل رائٹ اس طور پہ نہیں ایکنالج. تو یہ بھی ہمیں ایک ڈسٹنکشن ہے ہماری پاکستان کی. نیکسٹ بیٹے، یہ تھوڑی سی، اچھا کوئی بور ہونا شروع ہو جائے تو ہاتھ کھڑا کرے، پھر میں لینگویج چینج کر لوں گا. میں بھی پنجابی میں شروع ہو جاؤں. مجھے سائیکالوجی کا پتہ ہے توجہ حاصل کرنے کا طریقہ. اگر آپ یہ تھوڑا سا سن لیں گے نا سارا، مجھے پتہ ہے ریٹینشن پار، میں جو سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے بتایا گیا کہ 15 منٹ ہوتی زیادہ سے زیادہ، اس کے بعد آپ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی سن نہیں رہا ہوتا. لیکن آج میں نے اس کو غلط ثابت کرنا ہے. انفارمیشن امینیبل انڈر RTI لا. RTI لا کے زد میں کون سی انفارمیشن آتی ہے؟ کیونکہ لا ہمیشہ ڈیفینٹ ہوتا ہے، لا اسپیسیفک ہوتا ہے ود ان دیٹ کارنر اسٹون. السلام علیکم. لا اس طرح نہیں ہے ویگ، آپ کو اوبویسلی تو اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے، جس کو میں پھر کہوں گا غور سے سنیے گا. ہمارا سیکشن 2F ہے ایکٹ کا. انفارمیشن مینز اینی انفارمیشن ہیلڈ بائی اینی پبلک باڈی. بس میں اس کے بعد ویسے سٹاپ لگاتا ہوں، لیکن اگلی 4 لائنوں میں وہ ساری اس کی ایگزامپلز ہیں کہ اس میں کوئی، اس میں میمو ہو سکتا ہے، بک ہو سکتی ہے، ڈیزائن ہو سکتا ہے، میپ، کانٹریکٹ، ریپرزنٹیشن، پیمفلٹ، بروشر، آرڈر، نوٹیفیکیشن، ڈاکومنٹ، پلانز، لیٹر، ہارڈ سافٹ کسی شکل میں. 25-30 اس کی مثالیں وہ نیچے ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں ایک ہی لفظ لے کے جانا ہے، اینی انفارمیشن ہیلڈ بائی اینی پبلک باڈی. کسی سرکاری دفتر کے اندر جو کچھ بھی اس وقت موجود ہے فائلوں میں وہ سارا پبلک انفارمیشن ان شارٹ. باقی تو وہ ڈیٹیل ہے، CD فلاں، بک، میمو. لیکن کیا پھر تمام انفارمیشن ہم لے سکتے ہیں؟ نو، کیونکہ کچھ ایکسیپشنز ہیں. سیکشن 13 میں 8 ایکسیپشنز ہیں، وہ آگے چل کے میں بتاتا ہوں. لیکن ہیں وہ بھی پبلک انفارمیشن، وہ آؤٹ آف ایکسپیڈینسی جسے ہم قانون میں مصلحت کہتے ہیں، کہ پیش نظر 8 ایکسیپشنز ہیں جو پاکستان کے 5 لاز فیڈرل اور 4 پروونسز میں وہ 8 ایکسیپشن. بلکہ میں نے دنیا کے بے شمار قوانین دیکھے ہیں، بائی اینڈ لارج ان 99% laws of different part of world similar exemptions are found اور almost same grounds ہیں جس میں نیشنل سیکیورٹی ایوری تھنگ میں آگے چل کے آتا ہے. بیٹے نیکسٹ، who can access to public information. ابھی میں پھر تھوڑا سبق پیچھے سے بھی یاد کراؤں کہ آرٹیکل 19A میں بڑا ایک سویپنگ وائڈ رینج، اینی پرسن اینی انفارمیشن. کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پوچھے کہ بھئی اپنا تعلق اس سے بتاؤ، جس طرح سول کوڈ کرتی ہے. اسی طرح لینے والا پھر انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، ایپلیکانٹ مینز اے سٹیزن آف پاکستان. بس آگے 4 لائنیں ایسے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہی ہے. یا لیگل پرسن بھی، کوئی بھی لیگلی انکارپوریٹڈ اور رجسٹرڈ، جیسے کمپنی ہے، فرم ہے،
آپ کا یہ لاہور ٹیکس بار ہے, یو آر آلسو اے پرسن. تو کوئی بھی جو لا کی نظر میں ایکنالجڈ پرسن, اینی پرسن, ورنہ سول کورٹ میں آپ جائیں تو اینی پرسن نہیں ہے, وہ کہیں گے اچھا یار یہ لسٹ جو ہے اس مقدمے کی جو کاز ہے تمہارا اس سے کیا تعلق ہے, ورنہ وہ نان سوٹ کر دیں گے, بھاگ جاؤ, تمہارا کوئی تعلق نہیں اس سے. تو یہاں لوکس اسٹینڈائی ان دونوں کو ملا کے دیکھیں, آرٹیکل 19A کا اینی پرسن, اور یہاں سٹیزن آف پاکستان. تو یہ بھی ہو گیا. بیٹے نیکسٹ کرو. اب میں کوشش کروں گا اور اسپیڈیئر ہوں. اب کس بنیاد پہ گراؤنڈز آف فائلنگ آف آرٹ. سب سے پہلے میں آڈیبل ہوں اور انڈرسٹینڈیبل ہوں سب کو؟ نہیں, اگر کوئی چیز مشکل ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. یہ انفارمیشن, پبلک انفارمیشن آپ کس معاملے میں جا کر لے سکتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے ان میٹر آف پبلک امپورٹنس, میں نے آرٹیکل 19A بھی پڑھا تھا. اور کس شکل میں سرٹیفائیڈ نقل اس کی آپ کو ملے گی. لیکن آپ پہ یہ لازم ہے ویگ نہ ہو. ہمارے پاس اکثر ویگ آتی ہیں. ابھی ایک امرین صاحبہ نے اگلے دن آئی تو مجھے دعوت دینی, لیکن میرے 4-5 کیس انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیے, اس میں 1-2 ویگ بھی تھے. ایسے تھا نا میڈم. تو ویگ نہیں ہونا چاہیے تاکہ ایمبیگوٹی نہ ہو, ڈیفائن کیا جا سکے, PIO اس کو ڈٹرمن کر سکے. تو ایڈیکویٹ ڈسکرپشن اینڈ نیسیسری ڈیٹیل کا قانون میں کہا گیا ہے. اور اگر وہ آپ کو 14 ورکنگ ڈیز کے اندر PIO نہیں دیتا, لا یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ, جب یہ لا بنا تھا 2013 میں, 60 دن کے اندر اپنے ہر دفتر کا ایک PIO مقرر کر دے. اب انہوں نے کیے ہیں یا نہیں یہ میں علیحدہ بتاؤں گا آپ کو, یا وہ کیا ایور چینجنگ کرتے رہتے ہیں. یہی وہ کام ہے جن کے لیے آپ کی بار نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. وہ میں اینڈ پہ شکریہ ادا کروں گا کہ یہ اتنا بڑا کام یہ کر رہے ہیں. تو اگر ڈیزگنیٹڈ PIO جس کو اس دفتر کا جہاں انفارمیشن پڑی ہوئی ہے, وہ 14 ورکنگ ڈیز میں آپ کے گیون ایڈریس پہ نہ بھجوائے, یا آپ کے ای میل پہ نہ بھجوائے, یا اس طریقے سے نہ بھجوائے جو آپ نے پریفرڈ فارم, کہ مجھے تو جی ڈاک میں آئے, مجھے تو جی ای میل آئے. بلکہ میں تو اس سے یہ سمجھتا ہوں اگر آپ لکھا ہوا کہ مجھے چل کے دینے ہوں تو شاید وہ بھی شاید ایسے ہی ہو. اس کی تشریح میں خود چل کے ایک جگہ دینے گیا تھا. میں نے سر نا ایک بس میں لمبی بات نہیں کرتا, اس ایک بہت بوڑھی خاتون تھی, اس کا بڑا ایشو تھا, وہ بڑی پروفیسر ریٹائر ہو گئی, اس کا تھا میں اسسٹنٹ پروفیسر غلط ہوئی ہوں ایز پروفیسر. تو وہ جو اس کے کیس میں کروشل ایویڈنس تھی وہ ہم نے لے کی دی اس کو. اسی نے پھر اس سے متاثر ہو کے ہمیں RTI اینتھم یہ ترانہ لکھ کے دیا, جو شاید ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پلے بھی ہوا تھا, اینڈ پہ بھی سنائیں گے. تو میں اس کو پھر, کیونکہ وہ بیچاری عمر کا تقاضا تھا تو ہمارے بھی خلاف بولتی, جب انفارمیشن ملی میں اس کو گھر دینے گیا, بارش ہو رہی تھی کہا. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ لا بڑا آگے چل کے, میں نے ایک پیج پہ لکھا ہے اس طرح, اتنا اچھا میں نے پہلے کبھی بھی پاور پوائنٹ نہیں بنایا. یہ شفقت تھی آپ کے آفس بیئررز کی کہ پیپل فرینڈلی لا, میں اسے کیوں پھر کہتا ہوں. کوئی فیس نہیں ہے, خود PIO آپ کی مرضی کے مطابق دے, اور لوکس اسٹینڈائی اتنا اوپن ہے, کاسٹ نہیں ہے فائل کرنے کی. تو یہ تو کمال چیز ہے. تو پتہ نہیں کیوں ہم اس اپرچونٹی کو سوسائٹی اویل کیوں نہیں کر رہی. تو اس کی گراؤنڈز ہمارے پاس آنے کی اگر 14 ورکنگ ڈے کے اندر نہ ملے, 5-6 ہیں کہ آپ کو غلط طور پہ انکار, PIO نے کہا کہ نہیں چلے جاؤ, نہیں میں دے سکتا, یا آپ کو مقررہ وقت کے